اور تراویح کے لیے ایسا امام مقرر کیا جائے جیسا ہم عام دنوں میں تلاش کرتے ہیں فرض نمازوں کے لیے، جیسا ہم عام دنوں میں فرض نمازوں کے لیے امام تلاش کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے تراویح کا امام کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں۔ لیکن ہم نے تراویح کی نماز کو ہلکا سمجھ لیا کہ بس حافظ ہونا چاہیے، چاہے کیسا ہی ہو، پورے سال اس نے نمازیں پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، داڑھی ملا ہو، اس کی حالت کیسی بھی ہو، جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، گانے سنتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، بس حافظ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے قرآن کریم سنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں سب کی ذمہ داری امام کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر امام کی نماز خراب ہوگی تو سب کی نماز خراب ہوگی، امام کی نماز صحیح ہوگی تو سب کی نماز صحیح ہوگی، امام کی نماز مکروہ ہوگی تو سب کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا امام بہترین مقرر کرو، یعنی وہ دیندار ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، گناہ نہ کرتا پھرتا ہو کھلم کھلا۔ اور باقی چھوٹے موٹے گناہ تو ہر آدمی سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ ایک تو ایسا آدمی ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرتا پھر رہا ہے، کھلم کھلا گالیاں دے رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کھلم کھلا، اور ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدمی گنہگار ہے، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور بہترین گنہگار توبہ کرنے والے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اپنا امام ایسا مقرر کریں جو بظاہر دیندار ہو، دیکھنے میں شریعت کے اوپر چلنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر ہو۔ تو تراویح کے لیے بھی ایسا امام مقرر کریں، صرف یہ نہ دیکھیں کہ اب ہاں بھائی حافظ، عام دنوں کے اندر اس کا چال چلن ٹھیک ٹھاک ہو۔